یہ عورت اور لڑکی جو اب تک حرام تھی، دونوں کا ملنا جلنا دیکھنا بھی حرام، بات چیت بھی حرام، لیکن اتنا کلمہ زبان سے نکالتے کہ ساتھ جو حرام چیز تھی وہ حلال ہو گئی۔ اب تک دیکھنا بھی حرام تھا، اب ہر طرح خدمت لینا حلال ہو گیا، اور اس سے ہر طرح کام لینا، اپنے استعمال میں لانا، ساری چیزیں حلال ہو گئی اس ذرا سی زبان کا ایک کلمہ کہہ دینے کی وجہ سے۔ اور جو آپ کے لیے حلال تھی، آپ کی بیوی آپ کی خدمت میں رہی اور 20-30 برس گزارے، 50 برس گزارے، 15-20 آپ کے بچے بھی ہوئے، اور آپ یہ زبان ٹیڑھی استعمال ہو گئی اور طلاق کا لفظ زبان سے نکل گیا، میں نے 3 طلاق دے دی۔ بتاؤ وہ بیوی جو آپ کے 10 بچوں کی اماں ہے، جو رات دن آپ کی خدمت کرتی تھی اور آپ دونوں گویا ایک بن کے رہتے تھے، لیکن ذرا سا کلمہ زبان سے نکلنے کے بعد اب وہ بیوی حرام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بیوی حرام ہو گئی، اب اس کو دیکھنا بھی حرام، اس سے خدمت لینا بھی حرام، اس کا چھونا بھی حرام، اس کے ساتھ اب ساری چیزیں حرام ہو گئیں۔ یہی زبان ہے کہ اس کے ذریعے سے گھر آباد ہوا، اسی سے گھر برباد ہو گیا۔ آپ نے زبان کو صحیح استعمال کیا، دلہن گھر میں آئی، گھر آباد ہوا، 10 بچے ہوئے، کیسا گھر آباد ہو گیا، چہل پہل پورے گھر کے اندر۔ لیکن آپ کی یہ زبان غلط استعمال ہو گئی، ٹیڑھی استعمال ہو گئی، طلاق کا لفظ نکل گیا، اب وہ بیوی آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ مکان میں اب آپ اس کو نکالیں گے، وہ اپنے گھر، آپ اپنے گھر، بچے الگ پریشان، وہاں بھی روا پیٹا پڑ رہا ہے، یہاں بھی سب رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بچے الگ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اسی زبان کے غلط استعمال ہونے کی وجہ سے۔ بتاؤ یہاں سے وہاں تک ساری تباہی اور بربادی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ سارا گھر ویران ہو گیا، بچے پریشان ہو گئے، باپ بھی پریشان، اماں بھی پریشان، بچے بھی پریشان، اس گھر کے اندر بھی سب رو ماتم ہے، اس گھر میں بھی ماتم ہے، یہاں سے وہاں تک سب ماتمی ماتم ہیں، صرف اس لیے کہ زبان صحیح استعمال نہیں ہوئی اور زبان کو قابو میں نہیں رکھا، زبان ٹیڑھی ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ یہاں سے وہاں تک ساری تباہی اور بربادی کی بربادی آ گئی۔ اگر یہ زبان صحیح ہوتی اور قابو میں ہوتی تو یہ ساری نوبت کیوں آتی؟ اسی زبان کی وجہ سے باپ نے کچھ کہہ دیا، بیٹے نے صبر نہیں کیا، میاں باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہی زبان ہے کہ اس کے ذریعے سے دوستیاں بھی بنتی ہیں، اسی کے ذریعے سے دشمنیاں بھی بنتی ہیں۔ آپ کا گہرا دوست، ہر وقت آپ کے دکھ درد میں آپ کا شریک، لیکن زبان سے غلط لفظ آپ نے کہہ دیا، میاں ہر وقت ہمارے گھر پڑے رہتے ہیں، کچھ کام نہیں دھام نہیں، جب دیکھو کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیسا ہی آپ کا جگری دوست تھا، جب آپ نے یہ کلمہ کہہ دیا، بتاؤ دوستی باقی رہے گی ختم ہو جائے گی؟ ساری دوستی ختم، زندگی بھر کی دوستی ایک کلمے کے ذریعے سے ختم ہو گئی۔ اب تم اس کو بلاؤ بھی تو نہیں آئے گا۔ بھائی ہم تو محبت میں جاتے تھے، اور وہ تو بھائی ایسا آدمی، بڑا کمینہ آدمی نکلا، اس نے ہماری محبت کی یہ قدر کی، ہم تو زندگی بھر بھی نہیں پھٹکنے گے اس کی طرف، وہ تو ایسا نالائق آدمی ہے۔ ساری دوستی ختم ایک کلمہ کہنے کی وجہ سے۔ اور اب کتنا ہی مناؤ تو اب مننے کا سوال نہیں، بس وہی وہ تو گئی گاڑی۔ یہ اپنا تجربہ ہے، لاکھ تدبیریں کرو لیکن اجڑ جاتا ہے جو دل، اس کی ویرانی نہیں جاتی۔ ایک دفعہ جب دل میں دراڑ آ گیا، اب اس کا بھرنا مشکل ہے، وہ نہیں بھرتا۔ اور یہی زبان ہے کہ اس کے ذریعے سے بڑے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے۔ آپ کا بہت جانی دشمن، آپ نے اس کو سلام کیا، سلام کر کے آپ نے اس سے معافی مانگی، بھائی مجھ سے بڑی تکلیفیں تم کو پہنچی ہیں اور میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں نے آپ کی قدر نہیں کی، اور میری وجہ سے آپ کو برابر تکلیف پہنچتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے اس سے عاجزی کا کلمہ کہا۔ بتاؤ آپ کا بڑا سے بڑا دشمن، اس کے دل میں نرمی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دشمنی ختم ہو کر محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی زبان کے ذریعے سے دوستیاں بھی بنی، اسی سے دشمنیاں بھی بنی، اسی سے چیزیں حلال بھی ہوئی، حرام بھی ہوئی، اسی سے ایمان بھی بنا، اسی سے کفر بھی بنا۔
اور اسی زبان سے گھر آباد بھی ہوئے، اسی زبان کے ذریعے سے گھر برباد بھی ہوئے۔ یہی زبان ہے کہ اس سے نیکیوں کا انبار بڑھتا چلا جاتا ہے، نیکیوں کی نیکیاں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملی۔ ایک دفعہ کہا سبحان اللہ، جنت میں ایک درخت لگا۔ ایک دفعہ کہا الحمدللہ، جنت میں ایک درخت لگا۔ ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر، جنت میں ایک درخت لگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لیا، 300 درخت ہو گئے۔ اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیا تو 300 درخت شام کو ہو گئے۔ 600 درخت روزانہ جنت میں آپ کے لگ رہے ہیں، یہ ذرا سا زبان کو صحیح استعمال کر لینے کی وجہ سے۔ آپ نے قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت میں ایک محل سونے کا تیار ہو گیا۔ صرف 10 مرتبہ پڑھا قل هو اللہ احد اور جنت میں سونے کا محل تیار۔ 20 مرتبہ پڑھا تو 2 محل، 30 مرتبہ پڑھا تو 3 محل۔ جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنی جنت کے اندر محلات آپ کے لیے تیار۔ یہ زبان ہی تو ہے، جنت میں محل کے محل تیار ہوتے جا رہے ہیں اسی زبان کے صحیح استعمال ہونے کی وجہ سے۔ یہی زبان ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ جیسے اب آپ یہاں موبائل ملاتے ہیں اور موبائل میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات عرب میں کر رہے ہیں۔ آپ نے موبائل ملایا، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات آپ امریکہ میں کر رہے ہیں اور افریقہ میں کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح اللہ سے بات کرنے کے لیے موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک تلاوت شروع کی، اللہ سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ زبان کو اللہ نے کتنا آسان بنا دیا۔ گھر بیٹھے ہوئے، بستر پر بیٹھے ہوئے اپنے خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور کتنی بڑی سعادت ہے بندے کے لیے اپنے خدا سے ہم کلامی ہو، اپنے خدا کے ساتھ بندے کی راز و نیاز کی باتیں ہوں، کتنی بڑی چیز ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، درود شریف آپ نے پڑھا، کچھ فرشتے مقرر ہیں جو درود شریف کو لے کر فوراً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں۔ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں یہ درود شریف بھیجا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں، اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو سلام پڑھتا ہے اور درود شریف بھیجتا ہے۔ مستقل فرشتے مقرر ہیں۔ آپ نے درود شریف پڑھا، آپ اپنے بستر پر ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنی دکان پر ہیں، کاروبار میں ہیں، جنگل میں ہیں، پہاڑ میں ہیں، سمندر میں ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، وہ فرشتے وہیں موجود رہتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے فوراً اس درود شریف کو لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں۔ آپ کے فلاں امتی نے یہ درود شریف آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اس کا سلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، ایک امتی، ناپاک امتی، کمزور آدمی، بوڑھا آدمی اور غریب آدمی، اور اس کا تحفہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ بتاؤ کیا مر مٹنے کی چیز ہے؟ دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی ایم پی اور ایم ایل اے اور یا کوئی وزیر، ہم کوشش کرتے ہیں اس سے ہمارا تعلق ہو، ہم اسے کوئی تحفہ دیں، اس کے پاس جائیں۔ کتنے لوگوں کی خوشامد کریں گے جب ان سے تعلق قائم ہوگا؟ جو عاجز آدمی، ہم جیسا عاجز جو کچھ نہیں کر سکتا، ایسا عاجز آدمی، اس سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہم یہ ساری دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا حبیب، اللہ کا لاڈلا پیغمبر، اور ان سے تعلق ہونا کتنی بڑی سعادت، اور آپ ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے نہ پیسہ خرچ ہو نہ دمڑی خرچ ہو، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھا آدمی ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کہیں بھی ہو، درود شریف پڑھیں اور وہ درود شریف فوراً وہاں بارگاہ اقدس کے اندر پہنچ رہا ہے۔ کیا مر مٹنے کی چیز ہے؟ یہ زبان تو ہے۔ اور جو جتنا درود شریف پڑھے گا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ذرا سی زبان ہی تو ہے۔
گھر بیٹھے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، کاروبار میں بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے برابر آپ کا تحفہ وہاں پہنچ رہا ہے بارگاہ اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو کتنا قیمتی بنایا ہے، اور یہی زبان ہے اگر غلط استعمال کریں تو اس سے ساری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، ساری نیکیاں برباد۔ یہی زبان ہے، آپ نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی صبح کے وقت، فرمایا کہ 70,000 فرشتے شام تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ شام کے وقت آپ نے بیمار کی بیمار پرسی کی، صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جنت میں ایک باغ آپ کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ذرا سے زبان سے ہی تو پوچھا، کتنی بڑی نیکیوں کے انبار لگ گئے آپ کے واسطے اسی زبان کی وجہ سے۔ اگر صبح کے وقت سورہ حشر کی اخیر کی 3 آیتیں پڑھی صبح کے وقت، شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ شام کو پڑھا تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ سورہ کہف جمعے کے دن اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا، اور یہاں سے لے کر خانہ کعبے تک اتنا بڑا نور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور کوئی آدمی سورہ ملک کو شام کے وقت پڑھتا ہے سونے سے پہلے، اور الف لام میم تنزیل، اگر رات کو انتقال ہو جائے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے، اور قبر کا عذاب اس کو نہیں ہوتا۔ یہ صورتیں عذاب قبر سے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ سونے کے وقت اگر آدمی ان صورتوں کو پڑھ لے، اور شام کے وقت اگر سورہ واقعہ پڑھ لے تو کبھی اسے فاقہ نہیں ہوتا۔ یہی زبان ہے کہ اس زبان کے ذریعے سے آدمی دنیا کو بھی کماتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی کماتا ہے۔ لیکن یہی زبان اگر غلط استعمال ہوئی، کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، کسی کے اندر عیب نکال دیا، اور کسی کے اوپر نکتہ چینی کر دی، اسی زبان سے ساری نیکیاں برباد بھی ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو اس طرح ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح غیبت کرنے اور چغلی کرنے سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، جتنی